بستر پر لیٹی ہوئی عورت مرد کے لیے کبھی بدصورت نہیں ہوتی۔ عورت کو ہم بستری کرنے کے لیے وجہ چاہیے ہوتی ہے، جبکہ مرد کو صرف جگہ چاہیے۔ جب تم اپنی بیوی سے ہم بستری کا ارادہ کرو تو جلدی نہ کرو، کیونکہ عورت کی بھی ضرورتیں ہیں جو پوری ہونی چاہیے۔ تم لوگ اس لیے غریب ہو کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو فصل اگانے کے بجائے تم لوگ جنسی ملاپ کرنے لگتے ہو۔ جب تک مرد اپنی مردانگی کی اکڑ اور عورت اپنی نسوانیت کی نزاکت نہ اتار پھینکے، تب تک ان کی ہم بستری مکمل نہیں ہوتی۔ جوان لڑکی کی ایڑی میں بھی آنکھیں ہوتی ہیں، وہ چلتی ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ پیچھے کون کیسی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ اس کائنات کا سب سے بڑا اور جان سوز المیہ یہ ہے کہ ہر خوبصورت عورت شادی شدہ ہے۔ دنیا کے مزدوروں، اکٹھے ہو جاؤ، تمہارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں سوائے غلامی کی زنجیروں کے۔ سرمایہ دار وہ پاگل درندے ہیں کہ اگر ان کو پھانسیاں دی جائیں تو یہ پھانسی کے پھندوں کی فیکٹریاں لگانا شروع کر دیں گے تاکہ منافع حاصل کیا جا سکے۔ وہ جنہوں نے سردی گرمی صرف کھڑکیوں سے دیکھی ہو اور بھوک صرف کتابوں میں پڑھی ہو، وہ عام آدمی کی قیادت نہیں کر سکتے۔ تاریخ خود کو دہراتی ہے، پہلے سہنے کی صورت میں، پھر تماشے کی صورت میں۔ مظلوموں کو ہر کچھ سال بعد اس بات کا فیصلہ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے کہ ان کا استحصال کرنے والے طبقے کے کسی مخصوص نمائندے کو اپنی نمائندگی اور استحصال کے لیے منتخب کرنا ہے۔ پرانے سماج کے تشنج اور نئے سماج کے خونی درجہ کو کم کرنے اور آسان بنانے کا صرف ایک ہی رستہ ہے: انقلابی دہشت۔ جسمانی تکلیف ذہنی اذیت کے لیے تریاق کا درجہ رکھتی ہے۔ مفید چیزوں کی کثرت کا نتیجہ بیکار لوگوں کی کثرت کی صورت میں نکلتا ہے۔ سماجی ترقی کا اندازہ عورتوں کی سماجی حالت سے لگایا جا سکتا ہے۔ جمہوریت بالآخر اشتراکیت کی طرف لے جاتی ہے۔ مذہب عوام کے لیے افیون کی حیثیت رکھتا ہے۔ مذہب مظلوم لوگوں کے لیے اداسی کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ یہ بے دل دنیا کے لیے دل کی حیثیت رکھتا ہے، مردہ حالات کے لیے روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے افیون کی مانند ہے۔ کمیونزم کا نظریہ ایک جملے میں بیان کریں تو وہ ہوگا ذاتی جائیداد کا مکمل خاتمہ۔ سرمایہ ایک مردہ مزدوروں کی مانند ہے جو کہ ویمپائر کی طرح زندہ مزدوروں کا خون چوس کر زندہ رہتا ہے۔ اگر یہ زیادہ مزدوروں کا خون چوسے گا تو زیادہ دیر زندہ رہے گا۔ امن سے مراد سوشلزم کی مخالفت کا نہ ہونا ہے۔ جو شخص بھی تاریخ کے بارے میں جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ عظیم سماجی تبدیلیاں خواتین کے بغیر ناممکن ہیں۔ خوش رہنے کے لیے مذہب سے آزاد ہونا ضروری ہے۔ جہاں نسلی امتیاز موجود ہو، وہاں کوئی انصاف نہیں ہو سکتا۔
اہل دنیا، تبدیلی کی تقدیر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جو آپ چاہتے ہیں اسے حاصل کر سکتے ہیں، اور جو آپ کی چاہت نہیں ہے اسے توڑ سکتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز جو ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ جوڑتی ہے وہ انسانیت ہے۔ اقتصادی تنازع کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ دولت کی تقسیم نہیں کی جاتی، بلکہ بلند مرتبے والے کے لیے زیادہ دولت پیدا کی جاتی ہے۔ اگر انسان کی آزادی کے لیے لڑائی نہ کی جائے تو اس کی روح بھی مر جاتی ہے۔ جس آدمی کا پیٹ بھرا ہوا ہو اسے کیا معلوم غریب کو کیا چاہیے۔ خدا جب درد دیتا ہے تو تسکین بھی دیتا ہے۔ تو مانگ اسی سے تسکین، صبر اور اس کی مدد، پھر تو رحمان کو رحیم ہی پائے گا۔ مجھے نہیں معلوم میرا نصیب کیا ہے، مگر اتنا جانتی ہوں میرے اللہ نے جو میرے لیے لکھا ہے وہ کمال ہے۔ اے مالک، لذت گناہ سے مجھے نہ آشنا کر دے، مجھے بس عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فنا کر دے۔ دل چھوٹا مت کر، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے، وہ تمہاری خاموشی میں چھپے درد تک کو بھی محسوس کر رہا ہے۔ بس یقین رکھو اس پر، وہ جواب دے گا اور ضرور دے گا۔ راز پوچھا تھا کامیابی کا، جواب آیا نماز پڑھا کرو۔ وہ تمام لوگ جو مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل میں اللہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اچھی چیزیں کھو جاتی ہیں تاکہ ہمیں بہتر چیزیں مل سکیں۔ ہمیشہ اللہ پر یقین رکھو اور اس کے شکر گزار رہو۔ بندہ جتنا خدا کے قریب ہوتا ہے خدا بھی اس کے اتنا ہی قریب رہتا ہے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ سے کہیں اور کہتے رہیں۔ کبھی کبھی انسان چاہتا ہے کہ پوری دنیا سے دور ہو کر بس اللہ کے قریب ہو جائے اور صرف اسی سے باتیں کرے۔ وسیلہ اللہ بناتا ہے، کوئی انسان کسی کے لیے وسیلہ نہیں بنتا۔ اللہ کسی کو ذریعہ بنا دیتا ہے، ورنہ انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ جیسے آپ کے کچھ گناہ صرف آپ کے رب کے درمیان ہیں، ایسے ہی کچھ نیکیاں بھی ہونی چاہیے۔ سب سے اچھی خیرات معاف کر دینا ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ مجھے یقین ہے اللہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔